اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ تمام ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ قربانیاں ہی قربانیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لوگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کروایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بیل دینے لگا، اس طرح آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرے رب اللہ ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ بن زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے جائیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔
لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے سب سے زیادہ مار پیٹ کا انتہا کر دی۔ عقبہ تو انہیں اپنے جوتوں سے مار رہا تھا، اس طرح دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہولہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر ابوبکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے والد ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن ابھی تک آپ نے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچیں۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابوبکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتی تھیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ ساتھ ہی وہ بولیں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑیں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولیں، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز نہیں کریں گی۔ اب جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ تو جمیل نے فرمایا، دارالرقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا
نہ پیوں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر چلی گئیں اور دارالرقم پہنچ گئیں۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گلے سے لگایا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔